نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في موضع آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. میرے عزیز بحرین کے جماعتی رفقا، ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا میں سب سے پہلے شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذری موقع عنایت فرمایا کہ آپ حضرات کے سامنے اس ڈیجیٹل میڈیا کے تواصل سے انشاءاللہ الحمدللہ اپنے پیغام کو رکھ سکوں انشاءاللہ۔ تو آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ رمضان المبارک کا استقبال، رمضان المبارک کی منصوبہ بندی، اس کی تیاری کیسی ہماری ہونی چاہیے۔ محترم رفقا، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ہر کوئی ماہ رمضان کی آمد پر بے حد خوشی محسوس کر رہا ہوگا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار بندہ مومن سال بھر کرتا ہے، کیونکہ یہ نیکی، برکت، بخششیں، عنایت، توفیق، عبادت، زہد و تقوی، جہاد، خاکساری، مساوات، صدقہ و خیرات، رضا الہی، جنت کی بشارت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ رمضان ایک سال کے بعد ہمارے پاس صرف ایک ماہ کے لیے مہمان بن کر آتا ہے۔ ذرا اپنے ذہن میں ذرا تصور پیدا کیجئے کہ جب ہمارے گھر کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب ہم جانتے ہیں۔ ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں، گھر کے آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی اس کے اپنے آپ کو زینت اختیار کرتے ہیں، پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، بچوں کے لبوں پر نغمے ہوتے ہیں، چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، اور مہمان کے تواضع کے لیے، مہمان نوازی کے لیے بہت سارے قسم کے کھانے ہم تیار کرتے ہیں۔ جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری کی جاتی ہے تو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ اور رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجے والے مہمان کی تیاری پر کس قدر پرزور ہماری ہونی چاہیے۔ تو آئیے انشاءاللہ العزیز آج انشاءاللہ رمضان کی منصوبہ بندی ہمیں کیسی کرنی چاہیے، قبل اس کے رمضان کے استقبال کس انداز سے ہمیں کرنا چاہیے، اس پر اپنی باتیں، کچھ بنیادی باتیں رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی جو تیاری ہے، جو استقبال ہے، ماہ شعبان ہی سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے تو آپس میں کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا چھوڑ دیں گے، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی پورے مہینے کے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ کسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سے زیادہ روزے رکھے ہوں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اور آپ اس کا استقبال رمضان کا باقاعدہ شعبان ہی سے شروع کر دیا کرتے۔ اب آئیے دوسری چیز، استقبال کے سلسلے میں رمضان کے ہمارے ذہن نشین یہ ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان کی جو عظمت ہے اس کا ادراک ہمیں کرنا ہے، پوری طرح سے ادراک ہماری ادراک ہو کہ ماہ رمضان کی عظمت کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، اس کی عظمت کا احساس اور قدر و منزلت کا لحاظ
رمضان کے آنے سے پہلے ہی ذہن و دماغ میں پیوست کر لینا چاہیے، تاکہ جب رمضان آ جائے تو غفلت، سستی اور بے اعتنائی، ناقدری اور ناشکری اور صیام و قیام سے بے رغبتی، یہ سارے اوصاف سے ہم دور ہو جائیں۔ اور اتنی عظمت و قدر والا مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کہ اس کی صرف ایک رات ہی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ القدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ سورۃ القدر ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو یہ جو لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر آتے ہیں، اور رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ تو یہ اس کے مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی قدر و منزلت کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ آپ یقین جانیے، دور دراز سے ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہوں گا کہ رمضان المبارک یہ جو مہینہ ہے ہماری زندگیوں میں ایک بڑے خوش نصیب لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث رسول ہے، فرماتے ہیں کہ دور دراز سے 2 آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، وہ دونوں ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت بہت ہی محنتی تھا، ایک بندہ بہت ہی محنتی تھا، عبادتیں کرتا تھا، تو محنتی نے کیا ہے، اس محنتی نے جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں گیا اور شہید ہو گیا۔ اور دوسرا جو تھا، اس کے بعد 1 سال کے بعد بستر پر طبعی موت مرتا ہے، اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، 1 سال کے بعد وہ فوت ہوتا ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، اتنے میں وہ دونوں شخص نظر آئے، اور جنت کے اندر سے ایک شخص نکلا اور اس شخص کو جنت میں جانے کی پہلے اجازت دی جس کا انتقال آخر میں بستر پر طبعی موت مرا تھا۔ پھر دوسری بار ایک آدمی نکلا اور اس شخص دوبارہ اس نے شہید کو اجازت دی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت پائی تھی، جس نے اس کو سیکنڈ مرتبہ یعنی اس کو دوسرے نمبر پر اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑا آیا، صحابہ کو میں نے یہ خواب سنانے لگا، تو صحابہ بھی بڑے حیرت میں تھے کہ ایک شہید کا رتبہ اور شہید کا درجہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، تو شہید کو سب سے پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، یہ سارا واقعہ سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، من ای ذالک تعجبون، تمہیں کس بات پر تعجب ہے بتائیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، هذا كان اشد الرجلين اجتهادا ثم اجتهد ودخل هذا الاخر الجنہ قبلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا شخص نہایت عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادتیں کرتا تھا، اور وہ شہید بھی کر دیا گیا، اور یہ دوسرا اس سے پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس قد مکث هذا بعده سنہ، کیا یہ شخص اس کے بعد مزید 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ لوگوں نے کہا کہ صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول اس 1 سال تک زندہ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّ كَذَا وَكَذَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، اس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس میں اتنے روزے رکھے اور سال میں اتنی رکعتیں نماز پڑھی، تو لوگوں نے اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو شہادت کے رتبے سے اس کو اعلیٰ رتبہ عطا کیا۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان، ایک شہید اور رمضان المبارک کو حاصل کرنے والے کے درمیان فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو اسی وجہ سے کیا ہے، ان دونوں کا جو رتبہ تھا، دونوں کے درجوں میں زمین آسمان کا فرق پایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک رمضان کو پا لینا اور اسے پوری طرح سے شعور کے ساتھ رمضان المبارک کو گزارنا، اس کے پوری عبادتوں میں اخلاص کے ساتھ، پورے اللہیت کے ساتھ پوری طرح سے رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنا، یہ ہماری زندگی کے لیے جنت کا ضامن بن سکتی ہے۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز رمضان المبارک کے استقبال کے سلسلے میں۔ محترم حضرات، ایک بات
رمضان کی منصوبہ بندی کا جہاں تک سوال ہے، رمضان کی منصوبہ بندی پوری طرح سے ہمیں کرنی چاہیے، پوری تیاری کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں سال میں کئی موسم آتے ہیں، محنتی، قدر شناس اور ترقی کے جو خواہش مند لوگ ہوتے ہیں ان موسموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک کسان بارش کے موسم کا انتظار کرتا ہے، جیسے ہی ہلکی پھوار شروع ہو جاتی ہے اپنی محنت کو تیز کر دیتا ہے، پھر پورے جو خرد یعنی گندے جو جھاڑ وغیرہ ہوتے ہیں، جھاڑ جھنکار وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو اکھاڑ کر کے اس کو خاریوں کو دور کرنے لگتا ہے، دور کرتا ہے اور زمین کو نرم کرنے لگتا ہے۔ نرم کرنے میں انتہائی درجے کی کیا ہے وہ محنت کرنے لگتا ہے، اور برسات سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور بالآخر اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور کھیتی فصل اگاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک طالب علم کے بارے میں، ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں لیجئے، امتحانات کا زمانہ آتا ہے تو اوقات کو منظم کر لیتا ہے، پابندی ٹائم ٹیبل بنا لیتا ہے، لایانی مشغولیات سے دور رہتا ہے، اور اسی طرح سے دوستوں یاروں میں گپ شپ کو ترک کر دیتا ہے، کھیل کود کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، اور پوری طرح سے مستعد ہو کر کے کیا ہے پڑھائی میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، نتیجتاً وہ کامیاب ہو کر کے نکلتا ہے۔ اسی طرح ایک تاجر ہے، اسی طرح ہر کوئی اپنے اپنے موسموں سے کیا ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ العزیز یہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، سعادتوں کا مہینہ، آج ہم ایک ایسی منصوبہ بندی پر سوچیں جس کا قیمتی ہو، جس کا رزلٹ فتح مندی ہو، جس کی لذت جاوداں ہو جائے۔ رمضان المبارک ایک عظیم مہینہ جس میں برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، نیکیوں کی دھوم ہوتی ہے، تلاوت، عبادات، صدقہ و خیرات، دعاؤں کی کثرت ہوتی ہیں، پھر تاخراتیں آتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ رمضان ختم ہونے لگتا ہے، پھر ایک بڑی رات آتی ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو رمضان کے رخصت ہونے کی گھنٹی بجا دیتی ہے، یعنی اس وقت ہمیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ رمضان المبارک ہم کو الوداع کرنے والا ہے۔ پھر اچانک عید کا دن طلوع ہو جاتا ہے، کپڑے اور کھانے میں، خوشی میں اس قدر ہم پوری طرح سے منہمک ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری تیاریاں ہونے کے بعد ہمیں آخر کار یہ شعور ہوتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان سے کیا پایا، رمضان سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو، رمضان المبارک کو سب سے پہلے ہم شعوری طور پر اس کا ادراک کریں، اور اس کے بارے میں منصوبہ بندی، اس کے لیے پوری طرح سے منصوبہ بندی بنائیں، تاکہ یہ ہمارا رمضان ایک ایسا رمضان گزرے، کہ ایسا رمضان ثابت ہو ہماری زندگی کے لیے جو ہمارے گناہوں سے نجات کا باعث بنے، اور جنت الفردوس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ناموں کے فہرست، جنت الفردوس جنتیوں کے فہرست میں ہمارے ناموں کو بھی اندراج فرمائے۔ اب آئیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی طور پر رمضان کا منصوبہ بنانے کے لیے ایک ڈائری، ایک قلم لیجئے، کسی رات میں سونے سے پہلے آپ پوری طرح سے حسب توفیق اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تہجد کے لیے اٹھیے، آپ تہجد کے لیے اٹھ کر کے بیٹھ کر کے رمضان کی منصوبہ بندی کیجئے۔ یہ اوقات، جو تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی زمین پر، دنیاوی آسمان پر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس میں بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں انسان سے۔ تو یہاں پر سب سے اس منصوبہ بندی یہاں پر رمضان المبارک کی منصوبہ بندی کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس منصوبہ بندی کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے رمضانوں کی طرح نہیں، بلکہ ہمارے لیے یہ رمضان ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو، ایک نیا موڑ ثابت ہو، زندگی میں تبدیلی برائے بہتری آئے، رمضان برائے رمضان نہ ہو، جس طرح سے ہماری پچھلی رمضانیں گزری اس طرح کا رمضان نہ ہو، بلکہ کچھ تبدیلی والا رمضان، خدا سے ہم زیادہ قریب ہونے کی کوشش کریں، انسانوں کا درد ایک مستقل درد ہمارے اندر بن جائے، آخر کار اختتام رمضان پر ہمارا دل یہ گواہی دے پائے کہ اس رمضان کا حاصل فلاں فلاں تبدیلیاں ہمارے اندر آئی ہیں، فلاں فلاں خوبیاں ہم نے اپنے اندر پیدا کی ہیں۔ تو منصوبہ بندی کا ایک ہلکا سا خاکہ میں آپ حضرات کے سامنے بطور مثال اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جس کی حیثیت محض چند کیا ہے، ایک گائیڈ لائنز کے طور پر میں آپ حضرات کے سامنے دے رہا ہوں، لیکن آپ حضرات کے لیے ضروری ہے
کہ اپنے حالات و ضروریات کے لحاظ سے اپنا الگ الگ منصوبہ اس کو بنائیں، اپنا الگ منصوبہ بنائیں تاکہ آپ اس رمضان سے پوری طرح سے فیضیاب اور مستفید ہو سکیں۔ سب سے پہلی چیز خامیوں کو دور کرنا، خامیوں کو دور کرنا۔ انسان خامیوں اور کمزوریوں کو غیر شعوری طور پر پالتا، صرف خدا کی ذات کمزوریوں سے مبرہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں نہایت ہی اعلیٰ اور پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور پاک ہے۔ رہے ہم جو لوگ ہیں، ہم جو انسان ہیں، ہم جیسے انسان ہم جیسے عام انسان تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بلند ہونے والے اپنی ذات سے کمزوریوں کو دور کرنا ہمیں ہوگا۔ کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی کمزوریوں کا ادراک ہمیں کرنا چاہیے۔ کمزوریوں کا ادراک ہو، میرے اندر فلاں فلاں کمزوری ہے، میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، میرے اندر غیبت کرنے کی عادت، میرے اندر چغلی کرنے کی عادت، میرے اندر فلاں خامی ہے۔ پھر ان کا اقرار بھی ہونا چاہیے، ان کا اقرار کریں۔ ہم اپنی غلطیوں پر مصر ہوں تو پھر قبر ہی شاید کیا ہے ہماری اصلاح کر سکے، مگر وہاں اصلاح کا کوئی موقع نہیں رہے گا قبر میں جانے کا۔ تو کمزوریوں کے اقرار کے بعد نشاندہی ہونی چاہیے۔ ہم اقرار ہی نہ کریں بلکہ ان کو نشاندہی کریں، اس کو نوٹ کریں کہ اس رمضان کے بعد ایسی کمزوری کا صدور انشاءاللہ ہم سے نہیں ہوگا۔ روزہ بعض کمزوریوں کو خود دور کر دیتا ہے، مثلا گالی گلوچ، جھگڑا کرنا، جھوٹ بولنا، دکھاوا وغیرہ، ان کا ذکر احادیث میں خود موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ، الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اپنی زبان سے فحش بات نہ نکالے، فحش گویائی نہ کرے اور نہ شور و ہنگامہ کرے، اور اگر اسے کوئی گالی گلوچ یا لڑائی کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے اس کے ساتھ، تو اس روزے دار کو سوچنا اور یاد کرنا چاہیے کہ میں تو روزے دار، بھلا میں کیسے گالی دے سکتا ہوں، میں کیسے لڑ سکتا ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بات بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات دی اس نے بھی شرک کیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ ساری جو احادیث ہیں، ان احادیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ اپنی کمزوریوں کی فہرست بنائیں، کمزوریوں کی فہرست بنائیں۔ اگر کسی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی نوجوان ہے، کوئی حبیب ہے، کوئی رفیق ہے، اپنے اندر ان کے اندر کئی خامیاں پاتا ہے، مثال کے طور پر نمازوں کا قضا، مثال کے طور پر موویز دیکھنا، فلمیں دیکھنا، فحش یا لغو کاموں میں کیا ہے اپنے آپ کو ملوث کرنا ہو، گپ شپ میں کیا ہے وقت ضائع کرنا ہو، ہم عمر کے لوگوں سے، ہمجولیوں سے حسد کرنا، گالی دینا، مار پیٹ کرنا، بڑوں سے زبان درازی کرنا، اور اسی طرح سے اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، بخیلی کرنا، پڑوسیوں سے جھگڑا کرنا، جھوٹ بولنا، دکھاوے کے لیے کیا ہے کام کرنا، سستی، کاہلی، ٹال مٹول، پروکراسٹینیشن ہونا، دل آزاری ہے، بلا وجہ کیا ہے بحث و مباحثہ، تنقیدی مزاج اپنے اندر پیدا کرنا، احسان جتانا، غیبت، یہ ساری خامیوں کی ایک فہرست میں نے آپ حضرات کے سامنے مثال کے طور پر پیش کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے خامیوں کا اقرار ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کی نشاندہی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کی نشاندہی کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اس رمضان میں ہم کم از کم کیا ہے ہم اس کو ایک میجرمنٹ، اس کا میجرمنٹ آپ میجر کریں اپنے آپ کو۔ اگر آپ 1 to 10 سکیل میں اگر آپ یہاں پر 1 کے پاس یا 2 کے پاس موجود ہیں، اپنے آپ کو آپ کیا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں 3 یا 4 کے سکیل تک لے کر جانے کی کوشش کریں۔ تو یہ منصوبہ بندی، پریکٹیکل منصوبہ بندی، اور یہ ہماری زندگیوں میں ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک ایسی منصوبہ بندی ہم نہ کریں اس وقت تک ہمارا جو رمضان ہے یہ رمضان برائے رمضان ہوگا، یہ بھی رمضان کیا ہے اپنے پچھلے رمضانوں کی طرح، جس طرح سے رمضان گزرے اسی طرح کا رمضان ہوگا۔ دوسری جو بات ہے خوبیوں میں اضافہ کرنا، ایک تو خامیاں دور ہوگی،
خامیوں کو دور کرنے کا ایک منصوبہ بنانا ہے، پھر خوبیوں میں اضافے کا ایک منصوبہ بنا۔ انسان اپنے ذہن سے حسین اور اپنے اعمال سے باوزن ہوتا ہے، خوبیاں اس کا روحانی سرمایہ ہوتی ہیں۔ اچھائیوں اور خوبیوں کو اپنانے اور پروان چڑھانے کی کوئی حد متعین نہیں ہوتی۔ خوبیاں، بھلائیاں، اچھی عادتیں، اخلاق حسنہ، مکارم اخلاق، یہ کسبی ہیں نہ کہ وہبی ہیں، یعنی انسان اپنے ہاتھ سے ان بھلائیوں کو کماتا ہے۔ رمضان دونوں ہاتھوں سے نیکیاں سمیٹنے کا موسم ہے۔ بدقسمت ہے وہ شخص جو اس موسم بہار سے محروم ہو جائے، اس موسم بہار کو پائے اور اپنے دامن میں کیا ہے، پھولوں سے کیا ہے، خالی رکھے۔ خوبیوں کو اپنانے میں ایک آسان اصول یہ ہے کہ ایک لخت کسی بھی نئی خوبی کو پیدا کرنا کیا ہے، بڑی مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک ہی ساتھ آپ کسی خوبی کو پیدا کرنا یہ بہت بڑا مشکل ہے۔ البتہ ہمارا جو میلان ہے، ہمارا جو رجحان ہے، اور غیر مستقل جس کی عادت ہو، ان کو بھلائیوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں مگر وقت کی پابندی اور خشوع و خضوع کی کمی ہوتی ہے، یا 5 وقت نماز کے اہم ہم پابند تو ہیں مگر تہجد کی کیا ہے عادت ہمیں نہیں پڑتی، تہجد کی عادت بھی کیا ہے پڑ جائے تو کیا کہنا۔ تو رمضان میں ویسے بھی کیا ہے، سحری کے لیے ہم اٹھتے ہیں، سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے، لیکن کیا ہے 20 منٹ قبل اٹھنے سے کیا ہے ایک اور نیکی اس کا ساتھ مل جاتی ہے، اس کے ایک اور نیکی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ 20 منٹ پہلے آپ اٹھنے کی عادت ڈالیں اپنے آپ کو اپنے عادی بنا دیں، تو آپ کیا ہے اس سے پہلے کیا ہے آپ تہجد کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رمضان میں تلاوت کی کثرت کو کیا ہے، کثرت تو ہوتی ہے مگر تھوڑی سی کوشش سے آسان اور رواں صورتوں کو بھی یاد کر لیا جا سکتا ہے۔ حفظ کا کیا ہے، حفظ کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دعائیں جب دل سے نکلتی ہیں اور ان میں کیا ہے، ان میں تڑپ پائے، ان کے اندر وہ کیفیت ہوتی ہے کہ متاثر ہو سکے، تو ان میں کیا ہے اثر پیدا ہوتا ہے۔ جب دل سے خلوص کے ساتھ نکلتے ہیں ان میں اثر پیدا ہوتا ہے، اور دعاؤں میں سوز اور اثر پیدا کرنے کا ایک طریقہ مسنون دعائیں بھی ہیں۔ مسنون دعائیں ہیں۔ کیا رمضان ایک بہترین موقع فراہم نہیں کرتا کہ زیادہ سے زیادہ مسنون دعائیں ہم حفظ بلکہ زبانی یاد کی جا سکے؟ ایسی کئی ساری دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہماری زندگی میں جو غیر معمولی ایفیکٹ، غیر معمولی کیا ہے اثر انداز کر سکتی ہیں۔ ایسی دعاؤں کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے کیا ہے لوگوں سے ملنا جلنا ہے، دینی موضوعات پر بلا جھجک گفتگو کرنا، تقریر کرنا، درس دینا، قرات و مطالعے کی عادت وغیرہ، یہ ساری جیسی خوبیاں ہیں، یہ قابل رشک تو ضرور ہیں مگر یہ خوبیاں کسبی ہیں، یہ خوبیاں حاصل کی جانے والی جو انسان کی اپنی محنت سے پروان چڑھتی ہیں۔ تو اس کے لیے رمضان ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، رمضان ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ بعض خوبیاں جن کی منصوبہ بندی ہمیں کرنی چاہیے اس طرح سے ہو سکتی ہے، وہ کیا خوبیاں ہو سکتی؟ کئی خوبیاں ہیں۔ مثال کے طور پر نماز وقت پر پڑھنا، دعائیں یاد کرنا، قرآنی صورتیں حفظ کرنا، اذکار کی پابندی کرنا، تقریری صلاحیت کو پروان چڑھانا، دعوتی ملاقاتیں کرنا، تنظیم کے یعنی نظم اور اصولوں کی پابندی کرنا، یہ بھی خوبی ہے۔ بنا کسی کی یاد دہانی کے کیا ہے بیت المال میں رقم جمع کرنا، سبحان اللہ، مریض رشتہ داروں سے کیا ہے تیمارداری کرنا اور وابستگان کی عیادت کرنا، مطالعے کا عادت ڈالنا، یہ ساری خوبیوں کو اپنے اندر نوٹ کریں آپ۔ یہ ساری خوبیاں پیدا کرنا کیا ہے ممکن ہے کہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان میں سے کیا ہے 1-2 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اس رمضان کے اندر۔ تیسری جو بات ہے، تیسری جو منصوبہ بندی جس میں کرنی ہے وہ ہے مواسات۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ انسان کا درد نہ سمجھے تو وہ پھر انسان کیسا ہے؟ انسانوں کی مدد سے خدا ملتا ہے۔ بھوکوں، پیاسوں اور محتاجوں کی خبرگیری کو عظیم نیکی کہا گیا ہے۔ سورہ بلد کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو غلامی سے آزاد کرنا، چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔
روزے کی جو بھوک اور پیاس کی جو ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غریبوں کی صورتحال سے واقفیت ہماری ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں فلسطین میں، غزہ میں جو مسلمان، جو ہمارے بھائی بہنیں جو موجود، یعنی بھوک سے کس قدر وہ کیا ہے سامنا کر رہی ہیں، اور بھوک ہی سے کتنوں کی جانیں چلی گئی۔ رمضان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، رمضان کے سلسلے میں ایک طویل حدیث ہے، اس کے اختتام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَات، رمضان جو ہے شہر المواسات ہے۔ اور یہ مہینہ کیا ہے؟ غمخاری کا مہینہ ہے، غریبوں کو سمجھنے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ سوسائٹی کے غریب حاجت مندوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ مواسات ہی کا ایک اظہار کیا ہے؟ افطار کرانا بھی ہے، افطار، دوسروں کو افطار کرانا۔ زکوٰۃ حالانکہ کسی مہینے میں بھی نکالی جا سکتی ہے، مگر عموماً لوگ رمضان کے مہینے میں کیا ہے زکوٰۃ کی تقسیم کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کی تقسیم ہوتی ہے۔ یہ عمل بھی کیا ہے؟ مواسات ہی تو ہے۔ مواسات کے ضمن میں بھی کچھ منصوبہ بندی کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر مواسات کی کیٹیگریز میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ کچھ پرانے جوڑے کپڑے کیا ہے نکال کر کے اللہ تعالیٰ کے راہ میں دے دینا، نکالنا، کسی ضرورت مند کے لیے کپڑے کا انتظام کرنا، اور اسی طرح سے روزے داروں کے لیے سحری اور افطار کا انتظام کرانا، اور اسی طرح سے افطار پارٹی کے انتظام کی ذمہ داری کو سنبھالنا، اور اسی طرح حسب استطاعت صدقہ نکالنا، اور اسی طرح سے 30 دن جو روزے رہیں گے انشاءاللہ، 30 دن تک پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے ہاں افطار بطور تحفہ بھیجنا، اور محتاج اور ضرورت مند لوگوں کے حالات کو دریافت کرنا، اور ان کی حتی المقدور ان کے لیے ان کی مدد کرنا۔ یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، اور ہماری منصوبہ بندی کے دائرے کے اندر یہ تمام چیزوں کو ہمیں لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح سے منصوبہ بندی کے جو کیٹیگری کے اندر تحریکی سرگرمیاں بھی آتی ہیں۔ ہم جس تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں، اس تحریک اسلامی کے تمام کیڈرز کو، تمام رفقا کو چاہیے کہ اس تحریک کی سرگرمیوں کو بھی اپنے رمضان کے منصوبے میں شامل کریں۔ دائی جو ہے امت کے فرد کی حیثیت سے ہر مرد اور عورت پر اسلام کی دعوت فرض ہے۔ جی، ہر مرد پر اور عورت پر فرض ہے۔ اس کی منظم کوشش اور اجتماعی طور پر اس کی انجام دہی کے لیے ہمیں مستقل طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں دعوت و اصلاح کے ضمن میں کئی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، ان میں ہمارا کیا کردار ہے۔ امت قرآن کی عظمت سے غافل ہے۔ آج دیکھیے امت پر آپ ذرا نظر دوڑائیے، قرآن کی جو عظمت ہے، قرآن کے جو پیغام، اس سے غافل ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اسے سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کا غریبوں اور مسکینوں کے علاوہ دینی سرگرمیوں میں بھی کیا ہے ایک حصہ لگنا چاہیے ہمارا، مگر امت کی اس اہمیت سے کیا ہے بے خبر ہے امت آج۔ گھر کے بچے جو ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے جو بچے ہیں، تو ہماری جو لوکل مقامی طور پر جو چلڈرنز کا جو آرگنائزیشن ہے تحریک کے اندر، وہ چاہے کسی بھی پلیٹ فارم ہو، میں چونکہ یہاں پر کویت سے منسلک ہوں، یہاں پر کویت میں جو ہے چلڈرن سرکل کا ایک شعبہ ہے، اور اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ بحرین میں بھی آپ حضرات میں چلڈرن سرکل کا ایک شعبہ رہے گا۔ بچوں کو ان چلڈرن سرکل کے شعبے سے وابستہ کرنے کی کوشش کریں، اور رمضان کے مہینے میں باقاعدہ کیا ہے کچھ ایسے ایکٹیویٹیز کا انتظام آپ کریں کہ بچے کیا ہے ان میں پوری طرح سے کیا ہے مستعد ہو سکے، پورے انہماک کے ساتھ اس میں رہ سکے۔ اور اسی طرح سے غیر مسلم حضرات بھی کیا ہے رمضان کی بڑی قدر کرتے ہیں، غیر مسلم حضرات بھی روزے داروں کا احترام کرتے ہیں، مگر کبھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ کچھ غیر مسلموں کو اپنے گھر بلا کر کے کیا ہے افطار پر بلائیں اور افطار کی دعوت انہیں دیں، افطار پارٹی کریں۔ مختصر طور پر انہیں کیا بتائیں کہ رمضان کسے کہتے ہیں، روزہ کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کے نزول کے کیا مقاصد ہے۔ یہ ایسے بہترین پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے ہم غیروں تک، برادران وطن تک اسلام کا پیغام ہم پہنچا سکتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی 20 سرگرمیاں انجام دینے کے لیے رمضان ایک بہترین مہینہ اور بہترین پلیٹ فارم۔ تحریکی سرگرمیوں کی جو منصوبہ بندی ہے اس کے بھی کئی اجزاء ہو سکتے ہیں، اس طرح سے کئی اجزاء ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ضروری نہیں؟ کتابچے ہیں، بہت ساری کتابچے، اس کو پڑھنے کی ضرورت۔ حقیقت روزہ،
کتاب ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت. درس قرآن کے پروگرامز جو ہوتے ہیں بحرین میں، حضرات کوشش کریں کہ درس قرآن کے پروگرامز میں آپ شامل ہوں. شب بیداری کا پروگرام آپ انتظام کریں، شب بیداری کا پروگرام کا اہتمام کریں، جہاں پر کیا ہے قرآن کا مطالعہ، حاصل مطالعہ، اجتماعی مطالعہ، ساری چیزیں ہوتی ہیں. افطار پارٹی کا نظم کریں. گھر میں یا محلے میں یا لوکیلٹی میں کیا ہے خواتین کے لیے بھی کیا ہے، اگر سازگار ہے ماحول تو مطالعہ قرآن کا ایک حلقہ ان کے لیے قائم کریں. زکوٰۃ کا جو اجتماعی نظم ہے اس کے لیے کیا ہے، اگر اجتماعی نظم آپ حضرات کے پاس ہے تو اس کے لیے کیا تگود و کیا محنت ہو رہی ہے. تو اپنے اس طرح سے کیا ہے کئی سارے چیزیں ہیں جو ہم کیا ہے اس تحریکی سرگرمیوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں اس فولڈ کے اندر ہم لے سکتے ہیں. اور پھر دعا بھی ہے، دعا کے لیے بھی ہمیں اہتمام کرنا، دعا کی منصوبہ بندی بھی. آخری بات دعا کی ہے. آخری بات دیکھیں، مگر اہم ترین بات دعا ہے کہ رمضان میں دعا کی قبولیت کے اوقات میسر آتے ہیں، جیسے سحری کے وقت، اور اسی طرح سے افطار کے وقت، اور اسی طرح سے تاخرات ہیں. یہ تمام اوقات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. ان مواقع کو غنیمت جاننا اور ان اوقات میں کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے. دعا محترم حضرات، دعا تقدیر بدل دیتی ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا بندگی کا اظہار ہے. دعا محتاجی کو دور کرتی ہے، غریبی کو دور کرتی ہے. دعا اپنے آپ کو خدا کی چوکھٹ پر ڈال دینا ہے، خدا کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے. دعا سے سکون اور اطمینان ملتا ہے. دعا ہی سے مشکل کام بھی کیا ہے آسان ہو جاتے ہیں. دعا انہونی کو ہونی کر دیتی ہے. دعا دلوں کو جوڑ دیتی ہے. دعا خدا کو بھی خوش کر دیتی ہے. دعا سے رقت قلب پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح سے کیا ہے اور یہ دعا انبیاء کی سنت ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی دعائیں. دعا خدا کی تعلیم بھی ہے، اور خدا ہی سے کائنات کی ہر شے اپنی ضرورت کی طلبگار ہوتی ہے. دعا سے انسان پوری کائنات میں ہم آہنگ ہو جاتا ہے. تو دعا سے بندہ اپنے تمام معاملات کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے، حوالے کر دیتا ہے، پھر ہر کام بجا لاتا ہے. دعا اس سے یہی طاقت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر پھر بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں. تو یہ چیزیں ہمیں بالخصوص رمضان میں اس کا اہتمام کرنے کی، اور اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت اس طرح سے کہ دعاؤں کے لیے ایک باقاعدہ منصوبہ آپ بنائیں. رمضان المبارک میں ہر سحری اور ہر افطار کے وقت 10-10 منٹ بیٹھ کر کے آپ دعائیں پڑھیں. خصوصی دعاؤں کا ذخیرہ ایک جمع کریں. دعاؤں کی کتاب اپنے پاس رکھیں. صبح میں ایک دعا، شام میں ایک دعا آپ پڑھیں، سحری کے وقت ایک دعا، اور ہر دن کے لیے ایک دعا آپ مختص کر لیں. اس کے علاوہ تاخراتوں میں بھی میسر ہوتی ہے. جو ایک تجویز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا تھا، ہماری ضروریات اور حاجات کے مطابق دعاؤں کا اہتمام بھی ہمیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر دین پر چلنے کی توفیق کی دعا ہے، قرآن سے شغف کی دعا ہے، حج بیت اللہ کی دعا ہے، رزق میں برکت کی دعا ہے، غریب رشتہ داروں کا دکھڑا کی دعا ہے، فلاں بیماری سے نجات کی دعائیں، اعضاء کی سلامتی کی دعائیں، بڑھاپے کی دعائیں، قبر کی دعا ہے، آخرت کے لیے دعا ہے، اور اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان انتہائی محبت پیدا کرنے کے لیے بھی دعا ہے، غصہ دور ہونے کے لیے دعا ہے، بگڑے تعلقات کو جوڑنے کے لیے دعا. سبحان اللہ، ایسی کون سی چیز ہے جس کے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیش کی ہو ہمارے سامنے. ہمیں ضرورت ہے کہ دعاؤں کا خاص اہتمام ہم کریں. دعاؤں کی ایک چھوٹی سی بکلٹ ہمارے جیب میں ہمیشہ ہونی چاہیے. نماز کے فوری بعد ہم دعاؤں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. نمازوں کے بعد عمومی طور پر ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ سلام پھیرتے ہی ہم نکل جاتے ہیں مسجد سے. 5-10 منٹ آپ بیٹھیں، 15-20 منٹ آپ بیٹھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار مسنونہ کا اہتمام کریں. تو یہ جب ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو یہ عادت ثانیہ جب بنے گی تبھی ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے، ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے. لہذا رمضان جو رمضان ہم پر انشاءاللہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس رمضان کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے رمضان ہمارے لیے بینیفیشل بنے،
पूरी तरह से मुस्तफीज हम इससे होना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि रमजान का इस्तकबाल पूरे शऊर के साथ, पूरे इदराक, इसका पूरे शऊर के साथ इसको इस्तकबाल करें, और इसकी अजमत का इदराक हमें हो, और फिर इसके लिए क्या मनसूबाबंदी हम कर सकते हैं, ये सारी चीजों में, ये सारी कैटेगरीज में इसकी मनसूबाबंदी करें, खामियों को दूर करें, भलाइयों में इजाफा करें, मुआसात का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, और इसी तरह से इबादत का जज्बा अपने अंदर पैदा करें, इसी तरह से खिदमत खल्क है, इस्लाह माशरा, ये सारी चीजें, और तहरीक की सरगर्मियां, दुआओं का अहतमाम है, सदका खैरात का अहतमाम है, इन तमाम चीजों का एक मनसूबाबंदी करने की जरूरत है। तो मैं इस रमजान अल्लाह ताला से आखिर में दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक ताला हमारे इस आने वाले रमजान को हमारी जिंदगियों का एक टर्निंग पॉइंट बनाए, हमारे इस आने वाले रमजान को हमारी जिंदगियों में एक नया मोड़ साबित करे, यहां से इस रमजान के बाद से हम वो इंसान ना हो जो पिछले रमजान में हम थे। पिछले रमजान में हम 1 to 10 स्केल से अगर मेजर करें, अगर पिछले रमजान में हम 1 to 10 से अगर 2 पर हम मौजूद थे, तो इस रमजान के बाद हमारी जो इर्तिका है, हमारी जो शख्सी इर्तिका इस नाहिए से होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट 3 पर जाएं, 4 पर जाएं। तो ये जब तक हम क्या है पूरी तरह से इसको फुल्ली तौर पर मेजर ना करेंगे, इसको पूरी तरह से मंसूबाबंदी के साथ इसको जांचेंगे नहीं, इसको अपने मंसूबा में शामिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक क्या है हमारा रमजान कामयाब नहीं हो सकता। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम को अल्लाह तबारक ताला रमजान के सआदतों से पूरी तरह से मुस्तफीद होने की अल्लाह तबारक ताला तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।